الحمدللہ جمعے کے دن ہماری مسجدیں تنگ دامنی کا شکوہ کرتی ہیں، مسجدیں چھوٹی پڑ جاتی ہیں، جگہ نہیں ملتی، لیکن جمعے کی نماز ہوتے ہی عصر کی نماز میں ہی پوری مسجد خالی ہوتی ہے، مغرب کی نماز میں، عشاء کی نماز میں، فجر کی نماز میں آپ دیکھ لیں کہ ہمارے شہر کی مسجدوں میں کتنی تعداد رہتی ہے۔ مکہ مسجد جو ہماری تاریخی مسجد ہے، جس میں کم از کم 10,000 لوگوں کی کیپیسٹی ہے نماز پڑھنے کی، آپ فجر میں چلے جائیں وہاں 20 سے 25 لوگ نہیں دکھتے ہیں فجر کی نماز میں، دیگر نمازوں میں بھی چلے جائیں 3 سے 4 صف نہیں دکھتی ہے، حالانکہ پورا ایریا مسلمانوں سے بھرا ہوا ہے۔ مسلمانوں کی پاپولیشن وہاں جتنی ہے کسی اور قوم کی نہیں ہے وہاں پر کوئی بھی آبادی، لیکن مسجد جو ہے خالی ہے۔ جمعے کے بعد یہ مسلمان کہاں چلے جاتے ہیں؟ کیا زمین انہیں نگل جاتی ہے یا آسمان انہیں اٹھا لیتا ہے؟ ہمیں اس کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ ہماری بے نمازی کی وجہ سے ہم جو نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں، کتنی مسجدیں ویران ہو جا رہی ہیں۔ یہ جو ہماری مسجدیں ویران ہو رہی ہیں، ان میں کس کی سازش ہے؟ کیا اسرائیل آ کر، یہودی آ کر یہ سازش کر رہے؟ کیا اس ملک کی جو غیر قوم کے لوگ ہیں، بڑی بڑی تنظیموں کے جو لوگ ہیں، کیا وہ سازش کر کے ہماری مسجدوں کو غیر آباد کر رہے ہیں؟ ہمیں نماز پڑھنے سے کس نے روکا ہے؟ کیا کسی نے ہمارا ہاتھ پکڑ لیا؟ کیا کسی نے ہمارے پیر پکڑ لیے کہ ہم مسجدوں تک نہیں جا رہے، ہم نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صرف تلنگانہ میں، صرف ہمارے آس پاس 180 مسجدیں غیر آباد ہیں، جہاں اذان کی آواز نہیں آتی، جہاں کی فرش مصلیوں کے سجدے سے ترس رہی ہے، جہاں کوئی قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، جہاں سورہ فاتحہ کا نغمہ نہیں گنگنایا جاتا، جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجا جاتا، وہ مسجدیں کس طرح سے روتی ہوں گی، کس طرح بلکتی ہوں گی، ہمارے انتظار میں وہ مسجدیں رہتی ہیں۔ تو ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے، مسجدوں کو ہمیں اپنی نمازوں کے ذریعے سے آباد کرنا چاہیے۔ جب ہم اپنی مسجدوں کو آباد نہیں کریں گے، مسجدیں غیر آباد ہو جائیں گی۔ یہ اللہ کا قانون ہے اور یہ نیچر کا قانون ہے کہ اس دنیا میں جو چیز مفید نہیں ہوتی ہے اسے ختم کر دیا جاتا ہے۔ آپ ایک چیز یوز نہ کرو، 10 سال یوز نہ کرو، 15 سال یوز نہ کرو، 20 سال یوز نہ کرو، آٹومیٹک وہ چیز ختم ہو جائے گی۔ تو جن مساجد کو ہم استعمال نہیں کر رہے، ہم اپنی نمازوں کے ذریعے سے جن کو آباد نہیں کر رہے، شیطانوں کی نگاہ بھی وہاں جائے گی، شریروں کی نگاہ بھی وہاں جائے گی، دشمنوں کی نگاہ بھی وہاں جائے گی، فرقہ پرستوں کی نگاہ بھی وہاں جائے گی، اور وہ ہماری مسجدوں پر پھر قبضہ کریں گے، پھر ہماری ایمانی غیرت جاگے گی۔ تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم مساجد کو آباد کریں۔ ہم اپنے ملک کی صورتحال دیکھ رہے ہیں۔ بنارس کی جو گیان واپی مسجد ہے، آپ جانتے ہیں کہ آج اس مسجد میں اللہ کے نام کے ساتھ ساتھ شرک کا عمل بھی ہو رہا ہے۔ اس روئے زمین پر شرک سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے، اس روئے زمین پر شرک سے بڑی اللہ کے ساتھ بغاوت کوئی نہیں ہے۔ یہ شرک کا عمل، یہ بتوں کی پوجا کا عمل آج اس مسجد کے تہخانے سے شروع ہو چکا ہے۔ عدالت نے تو یہ کہا تھا کہ 1 ہفتے میں یہ کام ہو جائے، انتظامات کر لیں، لیکن انہوں نے 1 ہفتے کا انتظار کیا، 1 دن کا انتظار نہیں کیا، فوری آ گئے۔ لہذا ہمارے آس پاس میں جتنی مسجدیں غیر آباد ہیں، اولاً تو جو ہمارے محلے کی مسجد ہے، ہم ان مسجدوں کو آباد کریں۔ اس کے بعد اگر آس پاس میں یا شہر کے باہر کوئی مسجد غیر آباد ہے جہاں ہمارے مسلمان نہیں رہتے ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ وہاں ایک امام کو متعین کریں، ایک مؤذن کو متعین کریں، وہاں جا کے کلر کرائیں، چونا کرائیں، وہاں جو رینویشن کا کام ہو سکتا ہے وہ کرائیں، اور وہاں کبھی کبھی جائیں، کبھی کبھی وہاں جا کر اس کو آباد کریں۔ ہم آباد نہیں کریں گے تو وہاں شیطان کا گھر بننے میں دیر نہیں لگتی ہے۔